بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. وقال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال الله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. صدق اللہ العظیم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اسلام ایک جامع مذہب ہے. دنیا کے اندر مختلف مذاہب اور دھرم رائج ہے، لیکن ہر دھرم اور ہر مذہب کے اندر ایک کمزوری یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی مقام پہ اپنے ماننے والوں کو محتاج کر دیتا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام ہی ایک ایسا واحد مذہب ہے جو اپنے ماننے والوں کی ہر لائن سے رہنمائی کرتا ہے. اسلام کے علاوہ دوسرے مذاہب کے لوگ یا دوسرے مذاہب وہ ایک مختصر سے دائرے میں اپنے ماننے والوں کی رہنمائی کرتے ہیں، لیکن اسلام دنیا، دین، معاشرت، تجارت، گھر بار کے مسائل، تمام چیزوں میں اپنے ماننے والوں کی رہنمائی کرتا ہے. اور اس امت کی کامیابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے مجھے اور آپ کو بتا کر گئے ہیں انہی طریقوں میں مضمر ہے. کامیابی کی 2 راہیں ہیں. ان دونوں یا یوں کہو کامیابی 2 چیزوں کو لے کر چلنے پر ملتی ہے. ایک کام کیا جائے تو وہ للہ، اللہ کے لیے، اور وہ کام کیا جائے رسول اللہ کے طریقے پر. انسان کی پوری زندگی، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، آپ کے طریقے وہ نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے. یعنی نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو سوار ہوئے وہی طوفان نوح سے بچے. بیڑا بھی پہاڑ پر چڑھ جانے کے خمار میں تھا نوح علیہ السلام کا. نوح علیہ السلام نے کہا اللہ کا عذاب آئے گا تو بچ نہیں پائے گا، تو وہ کہنے لگا میں پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا، اتنی اوپر تک طوفان کیسے پہنچ پائے گا، میری جان بچ جائے گی. لیکن نہ پہاڑ کے اوپر کا بچا، نہ پہاڑ کے غار کا بچا، ہر شخص وہ موت کے گھاٹ چڑھ گیا. صرف وہی بچے جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں موجود تھے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، آپ کی سنتیں نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے. اسی طریقے پر چلنے والا بچ پائے گا، اس طریقے کو چھوڑنے والا وہ غرق ہو کے ختم ہو جائے گا. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
جو شخص اس دور میں جس دور میں میری سنتوں کو چھوڑا جا رہا ہے اور کوئی اس پر عمل نہیں کرتا، سنتوں کو توڑا جا رہا ہے، سنتوں کے جنازے نکالے جا رہے ہیں، جو میری سنت کو مضبوط تھام کر چلے گا 100 شہیدوں کے برابر اس کو ثواب ملے گا۔ ہمارے نبی نے ہر لین سے ہم کو رہنمائی کی ہے، لیکن جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں میرے بھائیوں، یہ باتیں بولنے کی نہیں ہیں، ہر ایک اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اسلامی تہذیب کو چھوڑ کر، اسلام کے طریقوں کو چھوڑ کر آج امت مسلمہ کا قافلہ مغربی تہذیب کے پیچھے بڑی تیزی سے دوڑ رہا ہے۔ مغربی تہذیب کے پیچھے مغرب کوئی ایکشن کر کے دکھاتا ہے، مغربی تہذیب جسم کو بنانے کا کوئی طریقہ بتاتی ہے، مسلمان مشرق میں بسنے والا تیزی سے اس کو ایکسپٹ کرتا ہے۔ جسم کا لباس مغربی تہذیب کا، جسم کو بنانے سنوارنے کا انداز مغربی تہذیب کا، ہر ڈھنگ ہر طریقہ اس امت کا مغربی تہذیب کے طور پر بنتا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اس وقت میری گفتگو کا رخ وہ دن ہے جس دن حیا کا جنازہ نکالا جاتا ہے، فحاشی کو عام کیا جاتا ہے۔ وہ 14 فروری ویلنٹائن ڈے کا جو دن منایا جاتا ہے، اس دن کے بارے میں کچھ حقائق آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ اسلام نے حیا اور پاک بازی کا بڑا قیمتی درس دیا ہے۔ اس وقت مغربی تہذیب کے اندر موقع سے دنیا کے اندر بے حیائی پھیلانے کے سسٹم بنائے جا رہے ہیں، ہر ایک طریقہ بے حیائی پر بنا ہوا ہے۔ تاریخ کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ تاریخ پر اگر کوئی گہری نظر ڈالے گا، امتوں کے اندر جب بھی بے حیائی و فحاشی عام ہوئی تو وہ امت کے زوال کے دروازے کو دستک دینا ہے، امت کے بربادی کے دروازے کو دستک دینا ہے۔ امت کے اندر بے حیائی کا پھیلنا، کسی امت اور تاریخ کی بات چھوڑ دیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ کسی کو ہلاک و برباد کرنا چاہتا ہے تو اس کے اندر سے شرم و حیا کھینچ لی جاتی ہے۔ جب شرم و حیا ختم ہوتی ہے اور وہ بے حیائی کے ساتھ جو چاہے کام کرتا ہے تو اس کے بعد اس آدمی کی ذات میں سے اللہ صفت امانت کو کھینچ لیتے ہیں، اور جب امانت کی صفت ختم ہوتی ہے تو وہ شخص خیانت کے اندر، عمل کے اندر خیانت، چیزوں میں خیانت، نظروں میں خیانت، ہاتھوں کے ذریعے سے خیانت، دلوں کے ذریعے سے خیانت، ہر معاملے میں خیانت کرنے لگتا ہے۔ جب خیانت اس کے اندر رچ بس جاتی ہے تو اللہ بندے کے دل سے صفت رحمت کو کھینچ لیتے ہیں۔ جب اس بندے، یہ پوری حدیث ہے، جب اس بندے کے دل سے رحمت کا مادہ ختم ہو جاتا ہے تو وہ بھیڑی اور درندے کی طرح ہو جاتا ہے۔ حدیث کے آخری الفاظ ہے، بالآخر جب حیا ختم ہوئی، امانت گئی، رحمت ختم ہو گئی، رحمت گئی تو اس شخص کا رشتے اسلام ٹوٹ جاتا ہے۔ حیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تمہارے اندر شرم و حیا نہیں رہی تو پھر جانوروں کی طرح جو چاہے وہ کرو۔ حیا کا موجود ہونا خاندانوں کے اور انسانوں کے پاکیزہ رشتوں کی حفاظت کا ذریعہ بنتا ہے۔ حیا ختم ہو گئی، نہ بھائی بہن کا امتیاز رہا، کیا ختم ہو گیا؟ ابھی ہم لوگ نیوز وغیرہ بھی دیکھتے رہتے ہیں اور سوشل میڈیا پر خبریں آتی رہتی ہے۔ اس ملک کے اندر ایک نوجوان بچہ بے حیائی فحاشی کے منظر دیکھ رہا ہے اور دیکھتے دیکھتے گھر میں اس وقت کوئی موجود نہیں ہے جب بے حیائی اس کے اندر عروج پر آئی اور پاکیزہ رشتوں کو اس نے پامال کیا، گھر میں موجود چھوٹی بہن کے ساتھ عصمت دری کی، اور جب یہ بات معلوم ہوئی کہ اب یہ بہن باپ کا انتقال ہو گیا تھا، ماں موجود تھی، ماں اس کے ننیال گئی ہوئی تھی، اب یہ بول دے گی تو وہیں گاڑی مت کے بہن کو ختم کر دیا۔
حیا ختم ہوئی، فحاشی کے منظر دیکھے، بے حیائی کی تصویریں دیکھی، بے حیائی کے ویڈیوز دیکھے، تو پھر خاندان کا پاکیزہ رشتہ ختم ہو گیا، نہ بہن ہے نہ ماں ہے، کوئی رشتے کی پاک بازی باقی نہیں رہتی۔ میرے بھائیوں، ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں۔ الایمان بضع و70 شعبۃ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان۔ آپ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم حیا، شرم ایمان کا بڑا اہم شعبہ ہے۔ حیا، شرم ایمان کا بڑا اہم شعبہ ہے۔ ویلنٹائن ڈے 14 فروری کو منایا جانے والا غیر تو غیر مسلمان بھی اس دن نوجوان نسل بڑی تیزی سے اس تہوار کو ایکسپٹ کرتے ہوئے اس کو اپنی زندگیوں میں لا رہی ہے، اور اس دن وہ کام کرتے ہیں جو عیسائی اور غیر کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خالف الیہود والنصارى والمشرکین، یہود کے کاموں کی مخالفت کرو، عیسائیوں کے کاموں کی مخالفت کرو، مشرکین کے کاموں کی مخالفت کرو۔ آپ کو سمجھنا چاہیے روزے جیسا عمل اگر وہ کام یہود بھی کر رہے ہیں تو حضور نے فرمایا اس کے خلاف کرو۔ ایک عبادت میں اگر یہود کی مشابہت ہو رہی ہے تو آپ نے اس کو بدلنے کا حکم دیا۔ اب ذرا سوچنے کی بات ہے، ایک بے حیائی کا کام جب عبادت کے کام میں یہود کی مشابہت پر نبی نے روک لگائی، تو ایک بے حیائی کے کام میں یہود اور عیسائی کی مشابہت ہونا، ارے یہ تو کتنا بڑا گناہ ہو جائے گا۔ ویلنٹائن ڈے کا دن روم کے عیسائیوں کا بنایا ہوا تہوار ہے۔ اس تہوار کی ابتدا کہاں سے ہوئی، تاریخ کے اندر اس کی ابتدا کا وقت کیا ہے، مختلف باتیں لکھی ہوئی ہے۔ بک آف نالج ایک کتاب ہے، اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ روم کے لوگ، ان کا ایک مذہبی تہوار تھا، اس تہوار کے دن انہوں نے ویلنٹائن ڈے بنایا 14 فروری کو۔ وہ کیا کام کرتے تھے؟ وہ یہ کام کرتے تھے کہ جن لوگوں کے کسی غیر محرموں کے ساتھ دوستیاں تھی، لڑکیوں کے ساتھ، اس دن وہ ان کے ساتھ محبتوں کی اظہار کرتے تھے، اور محبتوں کے اظہار کے اندر ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیتے تھے۔ اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ایک لڑکی تھی جس نے یہ سوچا تھا، رات کو سوتے ہوئے اس نے اپنے تکیے سے 5 دھاگے باندھے تھے، اور وہ یہ خیال کر رہی تھی کہ میرا آئندہ ہونے والا جو خاوند ہوگا، خواب میں مجھے وہ نظر آئے گا۔ اس بنیاد پر وہ کچھ خوشی بھی مناتی تھی۔ ایک معتبر روایت تاریخ کے اندر یہ لکھی ہوئی ہے، عیسائیوں کے مذہب کے اندر جو راہب ہوتا ہے، ان کا مذہبی عالم یا قائد سمجھو، وہ راہب، اور لیڈیز میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں، اس کو راہبہ کہتے ہیں۔ ان لوگوں کو نکاح کرنے کی اجازت نہیں رہتی، وہ نکاح نہیں کرتے، نکاح کرنا ان کے لیے منع ہے۔ تو ایک راہب تھا جس کو ایک راہبہ سے عشق تھا، اس کے بھی کچھ جذبات تھے، اس نے اپنے جذبات اور کچھ حرام کاریاں کرنے کے لیے راہبہ سے کہا کہ کل رات خواب میں عیسیٰ مسیح آئے تھے اور کہا کہ 14 فروری کو جو کچھ بھی کیا جائے گا اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ گناہ کے اندر شامل نہیں ہوگا۔ اور وہ تمام حرام کاریاں اس نے اس راہبہ کے ساتھ کی اور اس کے ساتھ خوشیاں منائی، جو کچھ بھی کیا۔ اس راہب کا نام ویلنٹائن تھا۔ اس راہب کے نام سے ویلنٹائن ڈے 14 فروری کو جس نے حرام کاری کی تھی وہ دنیا میں چلا، لوگوں نے اس کو، اس دن کو محبت کے اظہار کا نام دے دیا، اور پھر دنیا میں ایسی رفتار سے چلا۔ غیروں نے شروع کیا تھا، اسلام کے سچے مذہب کے ماننے والوں کو کیا معلوم کیا سچ ہے کیا غلط ہے، کون ایجاد کرنے والا ہے، اس کام کے کرنے پر میرے کھاتے میں نیکیوں کا اضافہ ہو رہا ہے یا گناہ کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، کچھ سوچے بغیر مسلمان کے نوجوان بڑی تیزی سے اس کو اپناتے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، حیا بڑی قیمتی چیز ہے۔
حیا بڑی قیمتی چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر امت کا ایک امتیاز ہوتا ہے، ہر امت کی ایک امتیازی شان ہوتی ہے، ہر امت کا ایک امتیازی خلق یعنی امتیازی ان کے اخلاق کا سمپل ہوتا ہے۔ اس امت کا امتیازی خلق امت کے اندر حیا اور شرم کا ہونا ہے۔ یہ ہمارے بنیادی شان ہے، ہماری نشانی ہے حیا کا ہونا۔ جب حیا ہمارے اندر ختم ہو گئی تو ہماری ایمان و اسلام کی نشانی ختم ہو گئی، تو پھر بالآخر وہی ہوگا، اسلام سے رشتہ ٹوٹے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہم کو ملا ہے۔ ایک حدیث میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ سے حیا کرو، اللہ سے حیا کرو، اللہ سے شرم کرو، ویسی شرم کرو جیسے اللہ سے شرم کرنے کا حق ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں جب انہوں نے ہم کو یہ حدیث سنائی تو ہم نے کہا بالکل ہم ویسی حیا اور شرم کریں گے اللہ سے جیسی اللہ سے شرم و حیا کرنے کا حق ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تم کیا سمجھتے ہو حیا کا مطلب کیا ہے؟ حیا اتنی مختصر چیز نہیں ہے، حیا کا ایک وسیع مفہوم ہے۔ تو انہوں نے خود فرمایا حیا کا مطلب یہ ہے کہ سر اور سر کے اندر جو افکار و خیالات ہوتے ہیں ان کی نگہداشت کی جائے، سر کی بھی حفاظت کی جائے، اور سر میں جو خیالات اور افکار اور سوچیں آتی ہے ان تمام سوچوں اور افکار اور خیالات کو پاکیزہ بنایا جائے۔ اور پھر فرمایا پیٹ اور پیٹ میں جو کچھ چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کی حفاظت کی جائے، پیٹ کی حفاظت کی جائے اور پیٹ میں حرام کے جانے سے اس کی حفاظت کی جائے، سر میں برے خیالات اور افکار سے حفاظت کی جائے، پیٹ میں برے روزی اور حرام کے جانے سے حفاظت کی جائے، اور موت کے بعد پیش آنے والے حالات کی فکر کی جائے۔ یہ تینوں چیزوں کا مجموعے کا نام حیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کیسے حیادار تھے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ عثمان ایسا شخص ہے کہ انسان تو انسان اللہ کی معصوم مخلوق فرشتے بھی اس سے حیا کرتے ہیں۔ گھر کے تنہائی کے اندر حمام میں گھر میں کوئی نہیں ہے اور گھر کے اندر حمام میں غسل کر رہے ہیں، ایسے تنہائی میں وہ اللہ کا پاکیزہ اللہ کے نبی کا پاکواز صحابی کیا حیا کرتا ہے، اپنے کپڑوں کو نکالنے سے بھی ان کو شرم آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے بے تکلف، آپ کا کپڑا پاؤں سے تھوڑا سا ہٹ گیا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ بے تکلف ویسے بیٹھے رہے، حضرت عمر آئے، آپ بے تکلف ویسے بیٹھے رہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ نے اپنے کپڑے کو سیدھا کر دیا، پیر کو ڈھانپ لیا۔ صحابہ نے اس عمل کو جانچ لیا، پرکھ لیا اور اس کو نبی سے سوال کیا۔ آپ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے پر ایسا عمل نہیں کیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے پر آپ نے اپنی بیٹھک نہیں بدلی، عثمان آ گئے تو آپ نے اپنی بیٹھک بدل گئی۔ حضور فرمانے لگے صلی اللہ علیہ وسلم ارے عثمان سے میں کیوں نہ حیا کروں، اللہ کے فرشتے بھی عثمان سے حیا کرتے ہیں۔ شرم و حیا کا ہونا میرے بھائیوں بڑی اہم چیز ہے۔ ہمارے اندر سے شرم ختم ہو گئی۔ یہ 14 فروری کا دن حیا کا جنازہ نکالنے کا دن ہے، حیا کا جنازہ نکالنے کا دن ہے۔ مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے ہم کس نبی کے ماننے والے ہیں، ہمارے نبی نے ہم کو کیا کیا طریقے بتا کر گئے ہیں۔ تو میں یہ بتا رہا تھا اتباع سنت میں کامیابی ہے۔ سنت کا طریقہ وہ نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، آپ کا ایک ایک طریقہ صحابہ نے عمل کر کے بتایا اور صحابہ کا عمل نمونے کے طور پر اس امت کے سامنے ہے۔ تو میرے بھائیوں 14 فروری کے اس دن جس کی حقیقت وہ ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے، مسلمان